السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آج محمد رضوان رحمانی صاحب کے پاس میں تشریف لایا ہوں۔ تو ابھی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج 14 فروری ہے، ویلنٹائن ڈے کا دن، جو بے حیائی کا دن، مغربی تہذیب و ثقافت کا دن ہے۔ تو ہم ان سے اسی کے متعلق سوال و جواب کریں گے۔ اچھا رضوان بھائی، آج آپ ہمیں بتائیں گے کہ 14 فروری ویلنٹائن ڈے کا دن پاکستان کے اندر جو ایک مغربی ثقافت اور مغربی تہذیب ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک عیسائی راہب تھا جو کسی راہبہ سے پیار اور اس کے محبت کے اندر آ گیا تھا، تو اس کے یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ آج ہمیں بتائیں گے کہ اس کی کیا حقیقت ہے، کیا پاکستانی یہ دن کیوں مناتے ہیں، مسلمانوں کے لیے ایک کیسا دن ہے اور یہ کیوں منایا جا رہا ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو اسلام ہے وہ بہت ہی خوبصورت دین ہے اور ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور کوئی چیز اس سے جو ایسی مسلمانوں کے لیے تلقین کا باعث ہو وہ باہر نہیں ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، 152 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، ایمان حیا کے ساتھ ہے، یعنی ایمان کا تعلق جو حیا کے ساتھ ہے اور حیا کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ایمان والا ہونا بڑا ضروری ہے۔ ایمان اور حیا کو آپس میں جوڑ دیا گیا، اور مسلمان کے ساتھ ایمان کو اور حیا کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے حیا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے متعلق بہت سی اور احادیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور احادیث میں فرمایا، شرم و حیا سے ہمیشہ خیر اور بھلائی ہی ملتی ہے۔ یہ بھی متفقون علیہ۔ اور اسی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو شخص، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حیا کو چھوڑ دے پھر وہ جو چاہے کرتا پھرے، جو اس کی دل میں یہ مرضی ہے، جو وہ چاہتا ہے کرتا پھرے، جب وہ حیا کو چھوڑ دے۔ اور قرآن نے حیا کے متعلق بہت خوبصورت ایک نقشہ کھینچا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو پانی بھرتے ہوئے، اور وہ کس قدر حیا اور پاکیزہ پاک باز عورتیں تھیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت خوبصورت تہوار دیے ہیں۔ عید الفطر دیا ہے، پھر اسی طرح عید الاضحیٰ کا دن دیا ہے مسلمانوں کی خوشیوں کے لیے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے لوگوں کے بنائے ہوئے دنوں کو منانے کی، ان پر عمل کرنے کی۔ پہلی چیز یہ ہے۔ پھر ایسی چیز جس کا تعلق بے حیائی سے ہو وہ قطعاً اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ایک بہت تلخ حقیقت ہے کہ اگر کوئی سوچ رہا ہے کسی کی بہن کو پھول دینے کے بارے میں، تو اس کی بہن بھی انتظار میں ہوگی کسی سے پھول لینے کے لیے۔ اگر وہ انتظار میں ہے تو اس کی بہن، یہ ایک مکافات عمل ہے۔ تو جو زنا کہا جاتا ہے کہ زنا ایک قرض ہے، اگر آپ اس کو کر رہے ہیں تو آپ سے یہ ادا بھی کیا جائے گا، بہن کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، بیوی کی صورت میں۔ تو جو حیا ہے وہ ایک مسلمان کے لیے بہت اہم چیز ہے، کیونکہ پہلے ہم نے اس کے بارے میں حدیث بھی جو ہے وہ میں نے پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس کو چھوڑ دیا ہے وہ جو چیز چاہے کر لے، یعنی کہ اس کا اب اسلام سے تعلق یعنی کہ اس نے حیات سے برات کا اعلان کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے برات کا اعلان کر لیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص میں سے، حدیث ضعیف ہے لیکن اس کا معنی جو ہے وہ درست ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں، جب اس میں سے ایک چیز اٹھا لی جاتی ہے تو دوسری بھی اٹھا لی جاتی ہے۔ یعنی مسلمان کے لیے ایمان کو ضروری قرار دیا، اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حیا کو جوڑ دیا ہے۔ اور آج کا جو دن ہے وہ مسلمانوں کو یوں منانا زیب نہیں دیتا، کیونکہ مسلمانوں کا تعلق حیا سے ہے۔ کوئی بھی انسان دیکھنے میں بظاہر اپنے لیے جو عمل پسند نہیں کرتا وہ دوسرے کی بہن کے ساتھ بھی نہ کرے، کیونکہ انسان نہیں چاہتا کہ میری بہن کے ساتھ یہ عمل کیا جائے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ کسی اور کے لیے بھی وہ عمل نہ کرے۔ تو آج کا جو دن ہے کہ اگر ہم اس کی ہسٹری کو، اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف دیکھیں تو یہ دن جو تھا کیسے منانا شروع ہوا، جیسا کہ کچھ کلیسا تھے، انہوں نے، ایک راہب تھا اور اس نے یہ عمل کیا کہ ایک اور راہبہ لڑکی سے محبت ہو گئی، تو اس نے اس کے ساتھ جو زنا والا معاملہ جو تھا اس کو پروان چڑھانے کے لیے یہ عمل کیا۔ تو جو کلیسا تھے، اب آپ دیکھیں یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے دین میں جو ان کا دین ہے اس میں انہوں نے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا اور اس کو قتل کر دیا۔
اب وہ اپنے دین کے مطابق اس کو قتل کر رہے ہیں، لیکن آنے والی جو نسل تھی وہ نہیں سمجھ سکی، انہوں نے اس دن کو منانا شروع کر دیا. لیکن مسلمانوں کا یہاں پہ کون سا تعلق ہے؟ وہ لوگ اس کو اس کے برے عمل کی وجہ سے قتل کر رہے ہیں، اور مسلمان اس کو اس کے نام کے دن سے منا رہے ہیں، جو کہ بہت زیادہ غلط بات ہے. رضوان بھائی، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ غیر محرم سے نہیں بلکہ اپنی بیوی سے، اپنی بہن سے یا اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ ہم کیا یہ طریقہ کار اپنا سکتے ہیں؟ ویلنٹائن ڈے کے دن کے اوپر ہم پھول یا فلاور وغیرہ دے کے ان سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں. اس کے متعلق تھوڑی سی وضاحت کیجیے. اچھا، یہ بھی ہمارے کلچر ایک بن گیا ہے، رجحان بن گیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس دن کو ہم منا لیتے ہیں، لیکن ایسے نہیں کرتے کہ کسی غیر محرم لڑکی سے محبت کا اظہار کریں یا اس کو جا کے دیں. ہم اپنے محرم والے رشتوں سے محبت کے طور پر اس دن کو منا لیتے ہیں، یعنی کہ ضروری نہیں ہم نے کسی لڑکی کو باہر جا کے پھول دینا ہے یا اس سے اس طرح کا معاملہ کرنا ہے. تو ہم اپنی فیونسی کو، اپنے جس سے ہماری منگنی ہوئی ہے منگیتر کو، یا اپنی بیوی کو یا اپنے بہن بھائیوں کو محبت کے طور پر جو پھول دے سکتے ہیں وہ اس دن کو منانے کے لیے. یہ چیز بہت آج کل پروان چڑھی اور لوگ اس طرف آ رہے ہیں. جی جی بالکل. اصل میں اس کو ادھر سے پکڑ لیا جائے یا ادھر سے پکڑ لیا جائے، ایک ہی چیز ہے. اصل میں ممانت جو ہے وہ ہے کہ ہم نے یہود و نصارہ کی پیروی نہیں کرنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ کلونی میں سے ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بہت سے معاملات میں دین کی بہت سی چیزوں کو الگ کیا ان سے. بہت سے مواقع آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس طرح کرتے ہیں، چلو ہم اس طرح کریں گے، ہم نے ان کی مشابہت نہیں کرنی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیں ان سے یعنی کہ الگ رہنے کا، ان کی یعنی کہ کسی معاملے میں پیروی کرنے سے روکا کہ ہم نے ان سے مخالفت کرنی ہے ہر معاملے میں. تو ہمارے الحمدللہ اپنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورت دن دیے ہیں منانے کے لیے، ہمیں ضرورت نہیں ہے ان کے دنوں کو منانے کے لیے. لیکن اگر ہم اس طرح بھی اس کو کچھ اور کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، ایک نئی چیز جو کہ چلو اس طرح چیز جو ہے وہ حرام ہے، بے حیائی ہے، تو اس کو ہم اس طرح منا لیں، ایک چیز ہے ہی غلط سرے سے، تو اس کو بالکل بھی نہ منایا جائے. کسی طریقے کے بھی ساتھ جو ہے وہ اس کو نہیں منایا جائے. تو رضوان بھائی، پاکستان کے اندر بہت سے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے اندر یہ مغربی جو رجحان ہے بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. تو آج کے دن کے حوالے سے آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ نوجوان بہنوں اور بھائیوں کو اس حوالے سے کیا ترغیب دینا چاہیں گے آپ؟ نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی نوجوان اس کام میں مبتلا ہے تو وہ دین سے دوری ہے. ہم نے جب سے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے تب سے ہمارے معاملات جتنے بھی ہیں وہ ان میں بہت زیادہ گڑبڑ پیدا ہو گئی ہے، بہت زیادہ خراب ہونے شروع ہو گئے ہیں. تو ایک جو مسلمان ہے، اصل میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھا. ابھی جو لوگ فرانس میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا رہے تھے تو ہمیں شکوہ یہ تھا کہ کاش انہوں نے سیرت مصطفیٰ پڑھی ہوتی، مگر المیہ یہ ہے کہ ہم نے خود نہیں پڑھی. تو اگر انہوں نے سیرت مصطفیٰ پڑھی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی ہوتی مکمل، تو وہ یہ عمل نہ کرتے. تو جو مسلمان عمل کر رہے ہیں انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہوتا، کیونکہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہے اچھے طریقے سے، انصاف سے، وہ تو کفار ہونے کے، مستشرکین ہونے کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت اچھا، بہت زبردست لکھا، اور انصاف کے ساتھ قلم اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات میں کتابیں بھی لکھ ڈالی. تو ایک جو مسلمان ہے اس کے لیے ضروری ہے، اب رجحان جو ہے وہ لوگ ہم سے یہ شکوہ کرتے ہیں کہ آپ دقیانوسی پرانے دین جو ہے اس کو ختم کر دیں، اب نیا زمانہ آ گیا، ایڈوانس جو ہے فیوچر آ چکا ہے، اب جو 2021 آ گیا ہے، 20 آ گیا ہے، یہ 21ویں صدی کا دور ہے. آپ جو پرانی باتیں ان کو چھوڑ دیں کہ مگیتر جو ہے آپس میں مل نہیں سکتے، آپس میں بات نہیں کر سکتے. دیکھیں جو آپس میں ان کو محرم چیز بنا رہی ہے وہ نکاح ہے. صحیح. اس نکاح سے پہلے منگنی ان کو محرم نہیں بنا رہی. یہ اسلام نے کہیں نہیں بتایا کہ ان کی منگنی ہو گئی تو وہ محرم بن گئے ہیں. یہاں پہ تو منگنیاں کیا شادیاں تک ٹوٹ جاتی ہیں. تو شادی سے پہلے وہ ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے، اور نامحرم سے محبت کتنی بھی سچی کیوں نہ ہو وہ حرام ہوتی ہے. تو بندے کو دعا اللہ تعالیٰ سے یہ کرنی چاہیے کہ مجھے فلاں سے محبت ہو جائے. یہ دعا نہ بندہ کرے یا اللہ جس سے میری شادی ہونی ہے مجھے اس سے محبت ہو جائے. تو آج کا جو نوجوان ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن میں کہ شیطان جو ہے اس نے مزین کر رکھا ہے اس طرح کے برے اعمالوں کو
مسلمانوں کے لیے، تو اسے بظاہر یہ چیز بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، بڑی اچھی نظر آتی ہے، لیکن اس سے معاشرے میں بہت تباہیاں، بہت بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ جو اس طرح کا نظام ہے کہ شادی سے پہلے ملا جائے، دوستیاں کی جائیں، یہ پھر دن بھی اسی سلسلے میں منایا جاتا ہے نا، تو ان ساری چیزوں سے انسان اگر محفوظ رہتا ہے تو معاشرے میں ایک جو حسن معاشرہ ہے وہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ محمد رضوان رحمانی بھائی نے بہت اچھا نوجوانوں کو اور بیٹوں اور بیٹیوں کو، ماؤں بہنوں کو یہ پیغام دیا۔ وہ لوگ مائیں جن کے بچے جو ہیں اس کی طرف راغ دیا۔ ناظرین، یہ آج 14 فروری ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ہمیں سمجھا رہے تھے کہ ہمارے نوجوان بہن اور بھائیوں کو یہ دین کس طرح گزارنا چاہیے، جو مغربی تہذیب اور ثقافت ہے اسے چھوڑ کر بلکہ اللہ رب العزت کی خوشنودی اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں نے اپنے دین کس طرح گزارے ہیں۔ مسلمانوں کے تو اللہ رب العزت نے اپنے دین دیے ہوئے ہیں، تو ہم نے ان کی تہذیب اور ثقافت کو چھوڑ کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ تو میں اپنے ان پیارے بہن اور بھائیوں کو پیغام دوں گا کہ ان دنوں کو حیا کا دین بنایا جائے، بلکہ جس طرح دین اسلام نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری جس طرح تعلیمات جو ہمیں ملتی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ میرے مولا تیری رحمت سے نکلا